اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق دو جہاں اپنے مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوڑا جوڑا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ نہیں دیتا، عقیم بنا دیتا ہے، بانج بنا دیتا ہے، اولاد عطا نہیں فرماتا۔ اولاد دینا یا نہ دینا یہ اس خالق کی کائنات کا فیصلہ ہے۔ بعض اوقات وہ دے دیتا ہے، بعض اوقات نہیں دیتا۔ یہ کوئی کاریگری نہیں ہے، یہ کوئی ہنر مندی نہیں ہے، یہ کوئی حکمت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اولاد ہو، بلکہ یہ عطیہ خداوندی ہے، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ اولاد عطا فرما دے تب بھی، نہ عطا فرمائے تب بھی، اس کی اپنی مصلحت ہے اور یہ اس کے اپنے کام ہے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ لیکن انبیاء کی اور ائمہ اہل بیت کی جو سیرت طیبہ ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اولاد کے بارے میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا خالق ارشاد فرماتا ہے، حضرت زکریا نادا ربہ، زکریا نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا اپنے پروردگار کو بار بار پکار کر کہتے کہ میرے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ اور میرا ایک وارث بنا دے، اولاد عطا فرما۔ خالق کائنات نے حضرت زکریا کی دعاؤں کو سنا اور حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عنایت فرمایا۔ تو یہ ہمیں تعلیمات بتاتی ہیں کہ دعا مانگنی چاہیے، دعا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگنی چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت سارے وظائف، بہت سارے عملیات اولاد کے بارے میں، خصوصاً فرزند جیسی اولاد کے بارے میں۔ ویسے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرما دے۔ یہ جاہلانہ رسم ہے کہ بیٹیوں کی ولادت پر لوگوں کے تیور تبدیل ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جاہلیت کا زمانہ ہے، یہ ان کی رسومات تھی، جبکہ اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ اس لیے روایات میں ہے کہ رسول خدا نے اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت پر اتنی خوشی منائی کہ وہ لوگ، زمانہ جاہلیت کے لوگ، اتنی خوشی اپنے بیٹوں پر بھی نہیں مناتے تھے۔ یعنی حضرت نے اس رسم بد کا خاتمہ کیا اور حضرت نے اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کر کے دنیا کو بتا دیا کہ بیٹی وہ باعث رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی۔ اس لیے بیٹی کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرزند عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک بہت ہی مخصوص عمل مولا کا، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ مکمل وضو کر کے، مکمل وضو سے مراد یعنی پورے مستحبات بھی واجبات بھی صحیح طریقے سے انجام دے وضو کے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ عام طریقہ ہے نماز کا، اس میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، عام طریقہ ہے 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ سر سجدے میں رکھے اور 71 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے۔ یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 71 دفعہ سر سجدے میں رکھ کر سجدے کی حالت میں 71 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے۔ اور جب سر سجدے سے اٹھائے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے حقوق زوجیت ادا کرے۔ حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے وہ یہ جملے پڑھے، یہ دعا کے جملے ہیں، اللہم ان رزقتنی ولدا لاسمیہ باسم نبیک علیہ السلام۔ یعنی اے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس کا نام تیرے نبی والا نام رکھوں گا۔ جب یہ دعا پڑھ کر وہ حقوق زوجیت ادا کرے گا تو یقیناً خالق کائنات اس کو فرزند عطا فرمائے گا۔ اور مستحب ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرزند عطا فرما دے تو کم سے کم 7 دن اس کو اپنے گھر میں محمد کہہ کر پکارا جائے۔ یہ وصال الشیعہ کی حدیث ہے، گھر میں اس کو 7 دن کے لیے محمد کہہ کر پکارا جائے۔ اس کے بعد اگر نام تبدیل کرنا بھی ہو تو دوسرا کوئی خوبصورت نام رکھ سکتے ہیں، لیکن
حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے خوبصورت نام کون سا لگتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا محمد۔ اور حضرت یہ جب محمد کا نام آتا تو جھکتے 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 امام علیہ السلام تعظیم کے لیے جھک جاتے تھے۔ تو لہذا اپنے بچے کو محمد کا نام سے پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومنین اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ صالح عنایت فرمائے۔